السلام علیکم۔ میں طاہر افریدی طاہر بھائی چینل کی طرف سے، اور تقریباً میں جو ہے آج اراؤنڈ 3.5 مطلب 3.5 سال بعد جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور کیونکہ بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے میرا تو ٹائم نہیں مل رہا، اور فیملی کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، تو آج میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں ایک نیا کورس شروع کر سکوں ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، اور جس میں ہم کچھ جو ہے لائیو پروجیکٹس کریں گے، جیسے کہ بلاگ بنانا یا کچھ اور ایسا، جس سے آپ کو ریئل ٹائم پروجیکٹ پر جو ہے کام سیکھنے کو موقع ملے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلوں، اور پھر اس کے بعد PHP وغیرہ یا لاراویل پر کام شروع کریں۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، اس کے بعد مطلب یہ پھر بہت لمبا ایک پروسیس ہو جائے گا، اور HTML اور CSS جاوا اسکرپٹ کے کورسز آلریڈی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی جو ہے اویلیبل ہے یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گا کہ HTML CSS جاوا اسکرپٹ کیوں ضروری ہے۔ PHP سے پہلے اگر آپ کو اس کی نو ہاں ہو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کو PHP آ گئی تو آپ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے ہیں جب تک آپ کو جو ویب ڈیزائنر ہے وہ کوئی ویب سائٹ کا جو لے آؤٹ ہے وہ بنا کے نہ دے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ پہ اگر آپ کو فل کمانڈ نہیں ہے تو تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہو، تاکہ آپ اسٹیک اوور فلو سے یا گوگل وغیرہ سے تھوڑی بہت ہیلپ لے کر وہ چیز کر لیں۔ آج کل بوٹ اسٹریپ، ٹیلونٹ CSS اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہے جس میں آپ کو اتنی نالج کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ ان کی کلاسز یوز کر کے، اور آپ کو ان کو میمورائز مطلب یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی ڈاکومنٹیشن دیکھ کے وہ چیز کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ HTML کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیوں ضروری ہے، CSS کیا ہے، اور جاوا اسکرپٹ کیا ہے، اور اس کا کیا یوز ہے ویب ڈیولپمنٹ میں۔ تو ویب ڈیولپمنٹ میں جو ہے ویب ڈیولپمنٹ میں جن ٹولز کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے مطلب آپ کو HTML آنی چاہیے، CSS آنی چاہیے۔ آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فل کمانڈ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ HTML کیا کرتا ہے اور CSS کیا کرتی ہے۔ اس طرح جاوا اسکرپٹ، اور اس کے بعد آپ PHP کر لیں، Node.js کر لیں، ٹھیک ہے، ASP.NET اور پائتھن وغیرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سمجھ لیں بیک اینڈ پروگرامنگ، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک لینگویج ہے، یہ ساری لینگویجز ہے۔ CSS جو ہے اسٹائلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، آپ اس کو بھی لینگویج کہہ سکتے ہیں، کیونکہ CSS کی اپنی ایک سینٹیکس ہے، اپنا کمانڈ ہے، اور آج کل CSS میں بھی جو ہے کنڈیشنز وغیرہ جو ہے یوز ہو رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مطلب اس میں انہینسمنٹ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مطلب ان قریب اس میں ایلس ایف اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، کنڈیشنز اور ویریبل ڈکلیریشن بھی ہو گئی ہے، SCSS اور ان سب چیزوں میں جو ہے مطلب ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے۔ کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں CSS HTML جاوا اسکرپٹ میں، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں میرا جو مین وہ ہے وہ PHP، لاراویل، کوڈنیٹر، ان پہ میرا کمانڈ ہے۔ تو یہ کہ میں HTML CSS جاوا اسکرپٹ کو جتنا مجھے آتا ہے انشاءاللہ وہ سب ہم یہاں یوز کریں گے، اور آپ لوگ ایزیلی خود بھی کام کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر، اور کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی آپ مطلب اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، HTML جو ہے وہ اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ آپ اس کو ملا کے بھی لکھیں یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، ہائپر ٹیکسٹ آپ کہیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ٹیکسٹ جو ویب براؤزر پہ آپ کو نظر آتا ہے اس کو ہائپر ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ جو بھی چیز آپ کو
رینڈر ہو کے جو ویب براؤزر پہ نظر آتی ہے اس کو ہائپر ٹیکسٹ کہتے ہیں. اب مارک اپ کیا ہے؟ مارک اپ جو ٹیگز وغیرہ ہوتے ہیں HTML کے ان کو مارک اپ کہتے ہیں. لینگویج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اپنا CSS جو ہے کیسکیڈ آئی تھنک اسی طرح ہے. اسٹائل شیٹ اسپیلنگ دیکھ لیجئے گا تھوڑا. اور جاوا اسکرپٹ جو ہے, اچھا یہ جو اسٹائل شیٹ ہے CSS یہ مطلب اگر آپ HTML کا کوڈ لکھتے ہیں تو وہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, مطلب اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس میں آپ نے جو ہے ڈیزائننگ کرنی ہے, اس کا کلر دینا ہے, اس کی وہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ساری جو ہے کور ہوتی ہے CSS سے. اس میں ہم مطلب اگر آپ HTML سے ایک بٹن بناتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک بیسک سا بٹن ہوتا ہے, بلٹ ان جو براؤزر شو کرتا ہے. ڈفرینٹ براؤزر ڈفرینٹ طریقے سے اس کو شو کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا ڈیزائننگ کرنے کے لیے, اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ کلر, اس کا بارڈر کلر, اس کا ٹیکسٹ کلر, اس کے جو بارڈر کے ایجز ہے, ریڈیس ہے, وہ سب مینٹین کرنا, چینج کرنا, وہ CSS کا کام ہے. ہم جیسے پروجیکٹ کریں گے انشاءاللہ PHP شروع کریں گے اور پھر اس میں ہم کوئی پروجیکٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم مطلب اس کو یوز کریں گے. اور جاوا اسکرپٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ویب سائٹ پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایونٹس ہوتے ہیں مطلب آپ نے کسی چیز پہ کلک کیا, آپ اسکرول کر رہے ہیں, آپ ٹائپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جاوا اسکرپٹ یوز کرتے ہیں. کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ میں نے کسی بٹن پہ کلک کیا تو اس کا کلر چینج ہو جائے تو وہ ہم جاوا اسکرپٹ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک گھر بنایا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک بلڈنگ بنائی اور وہ بلڈنگ آپ نے مطلب پوری ایک بنا دی کہ اس میں کمرہ ہے, یہ کچن ہے, واش روم ہے, ڈائننگ روم ہے, ٹھیک ہے, برآمدہ ہے اور مختلف چیزیں ہیں, کھڑکیاں ہیں, دروازے. پھر CSS سے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک کلر مطلب جیسے دیواروں کو کلر دینا, دروازوں کا کلر, صحیح ہے, ڈیکوریشن کرنا, ڈور نوبس لگانا, صحیح ہے, اسٹائل والے کرٹنس لگانا کھڑکیوں پر, اور جو ہے الماریاں لگانا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیسکیڈ جو ہے اسٹائل شیٹ میں آتی ہے, مطلب CSS سے ہم وہ کرتے ہیں. اور جاوا اسکرپٹ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دروازہ کھولنا, ٹھیک ہے, اس کی جو فنکشنلٹی ہوتی ہے, دروازہ کھولنا, پنکھے جو ہے وہ آن آف کرنا, لائٹ آن آف کرنا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ایونٹس وغیرہ ہوتی ہے کہ ہم نے بٹن آن کیا تو یہ آن ہو جائے, آف کیا تو آف ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم جاوا اسکرپٹ سے کنٹرول کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں. اور PHP یا Node.js, ASP.NET وغیرہ جو بیک اینڈ پہ جو ہماری کنیکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارے سرور کے ساتھ, اور ڈیٹا بیس سے ڈیٹا فیچ, مطلب ایک یوزر ہوتا ہے وہ ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ چیز سرچ کر کے لے کے آؤ, مطلب مجھے بلاگ سرچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ریکویسٹ جاتی ہے آپ کے جو ہے PHP کے تھرو آپ کے کنٹرولر میں. کنٹرولر اس کو جو ہے چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوڈ تو نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے ڈیٹا کو کوئی نقصان پہنچے. اور پھر اس کے بعد جب وہ سارا چیز مطلب فیچ ہو کے کلین ہو کے پھر وہ جاتی ہے, وہ رسپانس جاتا ہے ڈیٹا بیس میں. ڈیٹا بیس میں اگر وہ چیز ہے تو وہ وہاں سے مطلب دوبارہ اس کو کنٹرولر کو مل جاتی ہے, اور کنٹرولر اس کو پراپر ایک مطلب مینیج کر کے واپس یوزرز کو جو ہے HTML کے تھرو, CSS کے تھرو, جاوا اسکرپٹ کے تھرو جو ہے براؤزر پہ پریزنٹ کر دیتی ہے, اس کو دکھا دیتی ہے, اور یوزر جو ہے اس کو ریڈ کر کے یا جو بھی یوزر کا انٹینشن ہوتا ہے وہ کر کے اپنی چیز پوری کر کے وہ یا تو چلا جاتا ہے یا وہ دوسری کیوری بھیجتا ہے. تو یہ PHP کا سارا مطلب انٹریکشن ہوتا ہے. جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو ڈائنامک کرنے میں PHP یا جو بھی پروگرامنگ یہ بیک اینڈ لینگویجز ہوتی ہے, بیک اینڈ پروگرامنگ ہوتی ہے, تو وہ جو ہے بیک اینڈ سائڈ پہ کور ہوتی ہے. تو PHP جو ہے وہ وائڈلی یوز ہو رہی ہے ویب سائٹس پر. میجورٹی ویب سائٹس PHP پر ہے, اور ابھی جو کرنٹ ورژن ہے PHP کا وہ PHP 8 چل رہا ہے, اور مطلب کافی انہینسمنٹ ہوئی ہے PHP 7 میں, اور اب PHP 8 پر جو ہے 7.4 کے بعد جو ہے ڈائریکٹ جمپ کیا گیا ہے PHP 8 پر. تو
ابھی جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ PHP 8 ہے اور HTML 5 ہے، اور HTML سے پہلے جو ہے کچھ ورژنس تھے 4.1 اور اس سے بھی پرانے ورژنس تھے. تو کچھ چیزیں جو ہے HTML 5 میں اب سپورٹڈ نہیں ہے، جو اولڈ براؤزرس میں اولڈ HTML ورژنس میں سپورٹڈ تھی. CSS بھی CSS 3 اور پتہ نہیں ابھی CSS 3 چل رہی ہے یا شاید تھوڑی سی اپڈیٹ ہو گئی ہے. اور جاوا اسکرپٹ جو ہے ہم یوز کریں گے اس میں، اور جاوا اسکرپٹ کے پھر لائبریریز ہے. مطلب جاوا اسکرپٹ میں اگر آپ کو ایک چیز بہت زیادہ کوڈ کرنا ہے تو ان لائبریریز میں جو ہے آپ کو ایزیلی وہ چیز مطلب آپ کر لیتے ہیں، کم کوڈ میں، کم لائن آف کوڈ میں آپ وہ چیز کر لیتے ہیں. اس میں ہے ایک لائبریری ہے jQuery، جو کہ اب اتنی چیزیں آ گئی کہ لوگ jQuery اتنی یوز نہیں کرتے ہیں. اس میں پھر Vue.js ہے، AngularJS ہے، React.js ہے اور Alpine.js وغیرہ آ گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے. جاوا اسکرپٹ کی جو فریم ورک ہے ہوپ فلی jQuery اور Alpine.js پہ جو ہے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ ایک انیشیل اسٹیپ لے لوں، کیونکہ مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، نہ بولنے کا وہ ہوتا ہے جو مطلب آڈینس کے سامنے بولنے کا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے اتنا نہیں ہے، اور میں مطلب ٹیچنگ کرتا بھی نہیں ہوں. تو یہ ہے کہ جو انشاءاللہ جو چیزیں مجھے آتی ہے وہ ہم جو ہے نا آپس میں ڈسکس کریں گے، اور وہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی کمنٹس ہے، کوئی سجیشنس ہے، مطلب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریئل پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ ہم کون سا ایسا پروجیکٹ یوز کریں، سٹارٹ کریں کہ وہ اس سے سب کو فائدہ بھی ہو. اچھا پروجیکٹس تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم ایسا کوئی پروجیکٹ لے کے چلیں گے جو زیادہ لینتھی نہ ہو، کیونکہ اگر مجھے کوئی بولیں کہ ورڈ پریس جیسا کلون بنا کے دے دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت ٹائم لے گا، تو وہ ہم یہاں ویڈیو ٹیوٹوریل میں تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ایسی چیزیں جس سے آپ جو ہے پھر کل کو اپنی ذاتی کوئی بھی CMS، کوئی بھی کسٹمائز جو ہے ایڈمن پینل یا کوئی بھی ویب سائٹ وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک تو میری آواز بھی شاید آپ لوگوں کو کم آ رہی ہو، کیونکہ مائک جو ہے میرے سے بہت دور ہے، تو میں نے اس کے لیے ماؤنٹ بھی منگوایا ہے. انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں وہ مجھے مل جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایک ٹائم چوز کر لیں جس میں میں جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بناتا رہوں، اور یہ نہ ہو کہ میں پھر اسکپ کروں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا جگہ کا بھی مسئلہ ہے اور یہاں پہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے. تو میں ایسا ٹائم انشاءاللہ چوز کروں گا جس میں یہ ہے کہ ایک پرسکون ماحول میں ہم ویڈیوز بنا سکیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کوئی بھی سجیشن ہو، کوئی بھی کورس سے ریلیٹڈ ہو کہ اس میں ہمیں یہ والا چیز بھی ایڈ کر کے دے دیں اور ہم یہ پروجیکٹ لے کے چلیں، تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں، اور پھر جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. سبھی آج سے اسٹیپ لے لیے، بسم اللہ کیے انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز بری لگی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.